خواتین حضرات پوچھا گیا پروردگار کے رسول سے اینا کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، فرمایا کان فی امان، حضور نے جواب دیا کان فی امان ما تحتہ ہوا وما فوقہ ہوا، کہ خدا دھند میں تھا، بادلوں میں تھا، ایسے بادلوں میں تھا جن میں پانی ملا ہوا تھا. Maybe you can translate it today with moisturized gases. Maybe you can translate it with صدیم اسے کہہ سکتے ہو. آپ کے پاس بہت ٹرمز ہیں آج اس ہوا کو، اس ہوا کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارک میں ہو کہ وہ ہوا میں تھا، ایسے بخارات میں تھا، موئسچرائزڈ کلاؤڈز میں تھا، اس کے اوپر بھی ہوا تھی اور نیچے بھی ہوا تھی. خواتین و حضرات، اس مختصر سے جواب میں کتنے بڑے گہری سائنسی صداقتیں نظر آتی ہیں. He was not a scientist، مگر بہرحال بات اس انفارمیشن کی ہے جو اللہ کے حضور سے انہیں حاصل ہوئی. لوگ پوچھتے ہیں کہ غیب کیا ہے اور شہادت کیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ غیب کا علم کیسے حاصل ہوتا ہے. خواتین و حضرات، غیب ریلیٹیو چیز ہوتی ہے، غیب مطلق چیز نہیں ہے. ایک شخص کسی حال میں کسی سے غیب میں ہوتا ہے اور دوسرا اس میں حاضر ہوتا ہے. ایک شخص نے 10,000 کتاب پڑھی ہے، ایک نے 5,000 کتاب پڑھی ہے. 5,000 کتابوں میں دونوں حضور میں ہیں. 6,000 شروع ہوگا تو ایک غیاب میں چلے جائے گا، ایک پھر بھی شہادت میں ہوگا. تمام غیب انفارمیشن پہ ہے، تمام انفارمیشن دینے والے پہ ہے. کسی کو خدا ایک لفظ کی انفارمیشن نہیں دیتا اور کسی کو پوری کائنات کی انفارمیشن دے دیتا. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص تمام زمانے میں، تمام صنعتوں، تمام زندگیوں، تمام معاملات میں اپنی انفارمیشن کو بانٹتا پھرے. جو ضروری باتیں ہیں اللہ اپنے پیغمبران مطلق کو خبر دیتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب میری میگڈلین کو پتھر مارنا شروع ہوئے یہودی ربی، تو آپ وہاں جا کے کھڑے ہوئے اور کہے تم جس اس جرم کی سزا اسے دینے والے ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود یہ فعل نہ کیا ہو. اور ساتھ ہی کہا خبردار مجھے چیلنج نہ کرنا، انی انبئکم بما تاکلون، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا کھاتے ہو اور کیا چھپاتے ہو. وتداخرون، کہ تم گھروں میں کیا چھپاتے ہو میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں. قرآن حکیم کی زبان میں پیغمبر نے کہا کہ میں یہ دیکھنا کہ اس کو وہ پتھر مارے جو خود پاک صاف ہو، اور اگر تم نے غلط بیانی کی تو انی انبئکم بما تاکلون فی بیوتکم، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا چھپاتے ہو کیا کھاتے ہو. خواتین و حضرات، پیچھے سورس آف انفارمیشن تھی، پیچھے جبریل امی بیٹھے تھے، پیچھے اللہ تھا. اور جس کی سورس آف انفارمیشن اللہ ہو اس کے علم کے بارے میں کیا شک ہو سکتا. پیغمبر علیہ السلام باقی پیغمبر لوکل تھے، ان کی حدود علم لوکل تھے، مگر پھر ایک ایسا پیغمبر آیا نادر روزگار جیسا کوئی بھی نہیں تھا. پھر خداوند کریم نے اس کی عقل کو تمام زمانوں پہ حاوی کیا. اس نے ہمیں ابتدا کی خبر بھی دی اور انتہا کی خبر بھی دی. اس نے ہمیں بتایا کہ جنت کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ عصر حاضر کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ عصر آخر کیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پورے زمانوں کی خبر دی، پورے زمانوں کے 4 حصوں میں بانٹا. کہا کیا ہوگا تم لوگوں کو جب تم کسرا کو شکست دو گے اور اس پہ غالب آؤ گے. بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے خواتین حضرات کہ حضور گرامی مرتبت نے جب سراقہ بن جاشم ان کے پیچھے چلا اور بعد میں معذرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا. حضور فوت ہو گئے، زندگی سے جی گئے، عالم بالا میں روپوش ہوئے،
حضرت عمر کا زمانہ خلافت آیا، مدائن فتح ہوا، کسرا کے کنگن آئے، کسرا کے کنگن جب آئے حضرت عمر فاروق نے سراقہ کو طلب کیا، جب اس سراقہ کو کنگن پہنائے گئے تو اصحاب رسول روئے اور فرمایا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کیسے پوری ہوئی جو آپ نے بہت پہلے کہی تھی۔ خاتون حضرات فرمایا کہ تم کسرا پہ غالب آؤ گے، پھر تم اہل روم سے جنگ لڑو گے، قیصر روم سے جنگ لڑو گے، تم اس پہ غالب آؤ گے۔ پھر فرمایا کہ تم ڈھال جیسے چہرے والوں اور چمڑے کے جوتے والوں سے جنگ کرو گے، تم ان پہ غالب آؤ گے۔ اور پھر فرمایا زمانہ آخر میں تم دجال سے جنگ کرو گے اور تم ان پہ غالب آؤ گے۔ خاتون حضرات، 3 زمانے گزر گئے، 3 زمانے گزر گئے۔ مدائن کی جنگ میں مسلمان کسرا پہ غالب آئے، انطاکیہ کی جنگ میں مسلمان روما پہ غالب آئے، مارکہ عین جالوت میں سلطنت منگولوں پہ غالب آئے، اور اب آخری جنگ کے لیے مسلمانوں کو فتح کی نوید حاصل ہے۔ اور باوجود اس اضمحلال کے جو آج تاریخ اور اس اضطراب کے جو سینہ مسلم میں ہے، اللہ کے فضل سے آپ ہو نہ ہو یہ حدیث ہر حال میں پوری ہوگی کہ مسلمان دجال پہ غالب آئے۔